شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بہنوں کی نماز، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے. بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے یہ مرتب کی گئی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 پر جواب اذان کا طریقہ جو رسالہ ہے اس میں درود پاک کی فضیلت لکھی ہے. سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. القول البدیم ہے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمۃ اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا. وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور نے فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ رب العزت عز و جل نے میری مغفرت کر دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان صحابیات کا سلسلہ ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل بالترتیب خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر امہات المؤمنین صحابیات کے متعلق ہم سنیں گے اور مدنی پھول چنیں گے. آج کا عنوان ہے خاتون جنت کا وصال مبارک. اللہ والوں کی زندگی بھی بے مثال ہوتی ہے تو ان کا وصال بھی باکمال ہوتا ہے. چنانچہ حلیۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ 240 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنی لاڈلی شہزادی ام الحسنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا انتی اول اہلی لحوقا بی، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ غیب کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اپنے شیخ طریقت کی عظیم کتاب نیکی کی دعوت جو فیضان سنت کا 6واں باب ہے اس سے عرض کرتا ہوں. غیب کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ صفحہ نمبر 373
پر میرے شیخ طریقت لکھتے ہیں غائب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے اور چھونے سے جان نہ سکیں. نہ دیکھنے سے، نہ سننے سے، نہ سونگنے سے، نہ چکھنے سے، نہ چھونے سے، اور غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے. یہ ہے علم غائب. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور انبیاء کے طفیل اولیاء کو بھی علم غائب عطا کیا جاتا ہے. بہرحال ایک امیر اہل سنت نے بہت پیارا مدنی پھول عنایت فرمایا ہے اس سلسلے میں، اور اپنے دوست کا خواب لکھا ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. چنانچہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں ایک اسلامی بھائی نے سگ مدینہ اوفیاء عنہ کو جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ ہے. الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی. ہمت کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو علم غیب ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. اس کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت قرآنی سنائی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے تلاوت، آپ کی خوش آوازی اور ادائیگی حروف کا حسن اسلوب، یعنی حروف کی اپنے مخارج سے ادائیگی کی خوبصورتی، مرحبا، ایسی عمدہ اور شیریں آواز و قرات میں نے کبھی نہیں سنی تھی. آیت شریفہ تو میں بھول گیا، ہاں اتنا یاد پڑتا ہے کہ اس کے آخر میں لفظ بیضونین تھا. اس پر امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے پارہ 30 سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 سنائی، وما ہوا علی الغیب بیضونین. وہ اسلامی بھائی بول اٹھے ہاں یہی آیت کریمہ تھی. سگ مدینہ اوفیاء عنہ نے ان کو آیت کریمہ کا ترجمہ بتایا اور عرض کی یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت و عنایت سے آپ کو علم غیب ہے. اب امیر سنت مزید فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اس حکایت سے کوئی اس وسوسے میں نہ پڑے کہ لو بھائی خوابوں سے علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے. حالانکہ غیر نبی کا دیکھا ہوا خواب تو حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا. سگ مدینہ اقرار کرتا ہے واقعی ہر مسئلہ خواب سے حل نہیں کیا جاتا، مگر یہاں خواب نہیں، خواب میں عطا کردہ جواب میں بیان کردہ قرآنی آیت سے علم غیب کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. وہ آیت کریمہ واقعی علم غیب مصطفیٰ پر دال ہے، یعنی علم غیب مصطفیٰ کی دلیل ہے. لہذا مذکورہ آیت ماہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. پارہ 30 سورہ تکویر آیت نمبر 12 وما هو علی الغیب بضنین. ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے یعنی طے شدہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، بتائے گا وہی جس کو علم ہوگا. تو بے شک بلا شبہ رب العالمین عز و جل کی عطا سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی دولت سے مالا مال ہے. بارگاہ رسالت میں عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کلام رضا اور شعر رضا کا مطلب سمجھیے. امیر علیہ سنت نے لکھا ہے جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان عظمت نشان کے کیا کہنے. شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار عز و جل کا دیدار کیا، جو کہ غیب الغیب ہے، وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ پر ظاہر و آشکار ہو گیا. تو اب کوئی اور غیب آپ سے کس طرح نہا یعنی چھپا رہ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خاتون جنت
رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل ہی یہ غیبی خبر ارشاد فرما دی تھی کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی. چنانچہ اب خاتون جنت کی کیفیت کیا تھی؟ حلیۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ 43. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. وصال مبارک تک صرف ایک ہی بار مسکرائیں. وہ کیا موقع تھا؟ اللہ اکبر. وہ موقع کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو پردے کے بارے میں سوال جواب، جو کہ پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، تو پردے کے بارے میں بہت تفصیلی علوم اس کتاب میں امیر اہل سنت نے درج فرمائے. چنانچہ اس میں صفحہ نمبر 200 پر لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر غم مصطفیٰ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی. وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی. واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت سیداتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے. ایک موقع پر حضرت سیداتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں. پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا. آپ بہت خوش ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی. سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت کے پردے کی بھی کیا بات ہے. کسی نے کتنا پیارا شعر کہا، چوں زہرا باش از مخلوق روپوش کہ در آغوش شبیر بے بینی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پرہیزگار ہو، پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں امام حسین جیسی اولاد دیکھو. سبحان اللہ. کیا بات ہے آقا کی شہزادی کی، کیا بات ہے خاتون جنت کی. غور کیجئے آج کتنی اسلامی بہنیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، بہت کم ہے. اور پردے کی راہ میں حائل رکاوٹ کیا ہے؟ جھجک، ایڈوانس ماحول، فیشن پرستی، یہ حائل ہے. تو یاد رکھیے شرعی پردہ ترک کرنا درست نہیں، یہ عظیم نیکی ہے شرعی پردہ کرنا، اور بے پردگی سخت گناہ ہے. پردہ کرنے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، گرمی لگتی ہے، جھجک ہوتی ہے. انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی زیادہ ملے گا. جی ہاں، منقول ہے افضل العبادات احمزها، افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. امام شرف الدین نووی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں عبادت میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں افضل ترین عمل وہ ہے جس کے لیے نفسوں کو مجبور ہونا پڑے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علی رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں جو عمل دنیا میں جس قدر دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں اسی قدر وزندار ہوگا. اب کسی کے دلی میں کھوٹ ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان نور العرفان صفحہ 318 پر فرماتے ہیں جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام بھاری سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے. اللہ عز و جل محفوظ رکھے.
تو محترم اسلامی بہنوں، پردہ اختیار کیجیے. خاتون جنت کی میت مبارک کا بھی پردہ ہوا، اس میں بھی پردے کا سلسلہ ہوا، جنازہ مبارکہ کا بھی پردہ. اللہ اکبر. اور اب وہ کتنی نادان اسلامی بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ بس وہ ہمارے لیے دل کا پردہ کافی ہے. تو یہ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، بہت برا وار ہے، اور یہ قول بدترس بول ہے. کیوں؟ قرآنی آیات کے انکار کا اس میں پہلو ہے. وہ قرآنی آیات جس میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا. مثلا پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اسی سورت کی آیت نمبر 59 میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. جو جسم کے پردے کا مطلقاً انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے، اس کا ایمان جاتا رہا. شادی شدہ تھی نکاح ٹوٹ گیا، کسی کی مرید تھی بیعت ختم ہو گئی، فرض حج کیا تھا وہ بھی گیا، گزشتہ زندگی کی تمام نیکیاں برباد ہو گئیں. اپنے اس کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو، شوہر اول سے ہی سے نئے سرے سے نکاح کرے. ہاں اگر شوہر اول نکاح نہ کرنا چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے. مرید ہونا چاہے تو کسی بھی جامع شرائط پیر سے بیعت ہو جائے. البتہ اگر کوئی پردے کی فرضیت کا قائل ہے مگر پردے کی کسی خاص نوعیت یعنی مخصوص طرز کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے نہیں، تو پھر حکم کفر نہیں. تو برحال ظاہر جو ہے یہ دل کا نمائندہ ہے. دل اچھا ہوگا اس کا اثر باہر بھی ہوگا، اور پردہ وہی کرے گی جس کا دل اچھا ہوگا، اور اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف اس کا دل مائل ہوگا. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 605 پر لکھتے ہیں، یہ خیال کے باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہی ہو محض باطل ہے. حدیث میں فرمایا اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ یعنی خود ہی ٹھیک ہو جاتا. تو اے میری بہنوں سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پل صراط پر بھی آپ با پردہ گزریں گی. جی ہاں سنیے، میرے شیخ طریقت نے اسی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 201 پر لکھا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی یعنی ندا دینے والا، آواز دینے والا ندا کرے گا، اے اہل مجمع اپنے سر جھکاؤ، آنکھیں بند کر لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا صراط سے گزرے. یہ حدیث پاک جامع الصغیر اور حدیث نمبر ہے 822. تو اے میری بہنوں سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کر لے توبہ تب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کے متعلق غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد مبارک لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ آپ نے وصال مبارک سے قبل 3 وصیتیں فرمائیں۔ نمبر 1، شہنشاہ اولیاء علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو آپ کے شوہر نامدار ہیں، انہیں وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت پر عمل کیا۔ یہ مدارج النبوت میں لکھا ہے۔ نمبر 2، جنازے پر شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیا جائے، یہ حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ اور تیسری وصیت کیا تھی؟ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خاتون جنت نے وصیت فرمائی۔ تو آئیے میں آپ کو نماز کے احکام جو میرے شیخ طریقت نے مرتب کی ہے اس سے وصیت کرنے کی افادیت اور اہمیت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر اہل سنت مشکات شریف صفحہ 266 کے حوالے سے لکھتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو امیر اہل سنت نے اپنی اسی کتاب میں نماز کے احکام میں 12 رسائل جمع فرمائے ہیں، اس میں کہ رسالہ مدنی وصیت نامہ بھی ہے۔ اپنا وصیت نامہ کس طرح تیار کیا جائے، ٹھیک ہے، موت کا کو پتہ نہیں کب آ جائے، تو وصیت نامہ پہلے تیار کر لیں۔ کس طرح تیار کریں، اس رسالے سے پڑھ کر سیکھیے، اسلامی بھائی بھی سیکھیں، اسلامی بہنیں بھی سیکھیں کہ وصیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جو وصیت کر کے دنیا سے جائے گا وہ عظیم سنت پر جائے گا، شہیدوں کا مقام پائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آقا کی شہزادی حسنین کریمین طیبین نیرین قمرین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی جان آقا کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل کس نے دیا، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ حلیۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ 43 میں جو کچھ لکھا گیا اس کا خلاصہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال سے قبل حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ابھی میرا انتقال ہو جائے گا، آپ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما مجھے غسل دیجیے گا، کوئی اور میرے قریب نہ آئے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو خاتون جنت کو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا۔ اب میاں بیوی کے غسل کے بارے میں آئیے میں آپ کو پردے کے بارے میں سوال جواب اس سے آپ کو میں عرض کرتا ہوں، اس کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں۔ چنانچہ صفحہ نمبر 396 اور 397 پر یہاں مفید معلومات لکھی ہے، بیوی اپنے مرحوم شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟
جواب: صدر شریعہ بدر طریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت القوی فرماتے ہیں عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے یا بعد کوئی ایسا امر نہ واقع ہوا ہو جس سے اس کے نکاح سے نکل جائے۔ سوال: اپنی مرحومہ بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں دے سکتا۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ اور یہاں تو آپ نے سنا کہ مولا علی مشکل کشا جو کہ خاتون جنت کے شوہر تھے انہوں نے غسل دیا، تو فتاوی رضویہ شریف میں سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت، یہ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 92-93 میں ہے کہ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی، اوروں کا قیاس ان پر روا نہیں۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا کہتے ہیں، تو یہ مولا علی کی خاصیت تھی۔ ویسے شوہر اپنی بیوی کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، ہاں دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال: کیا شوہر اپنی مرحومہ بیوی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: منہ دیکھ سکتا ہے۔ باری شریعت میں عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے نہ ہی منہ دے سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ سوال: میاں اپنی بیوی کو نہیں نہلا سکتا جبکہ بیوی اپنے میاں کو نہلا سکتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب: شوہر کا مرنے کے فوراً بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے جبکہ عورت کا عدت تک بعض احکام میں نکاح باقی رہتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں شوہر بعد وفات اپنی عورت کو دیکھ سکتا ہے مگر اس کے بدن کو چھونے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ موت واقع ہو جانے سے نکاح منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اور عورت جب تک عدت میں ہے اپنے شوہر مردہ کا بدن چھو سکتی ہے، اسے غسل دے سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے بائن یعنی ایسی طلاق جس میں دوبارہ نکاح کی ضرورت ہو، صرف رجوع کر لینے سے کام نہ چلتا ہو، نہ ہو چکی ہو، اس لیے کہ عدت کی وجہ سے عورت کے حق میں اس کا نکاح باقی رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو خاتون جنت کو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا، اور یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خصوصیت تھی، ورنہ شوہر اپنی مردہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خاتون جنت کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آئیے اس کے بارے میں بھی سنیے۔ چنانچہ طبقات القبرا جلد 8 صفحات 23 اور 12 اس میں لکھا ہے، امام شعبی علی رحمت اللہ القوی سے منقول ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتون جنت کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت ابراہیم نخعی علی رحمت اللہ القوی سے منقول ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں۔ بعض اسلامی بہنیں خاتون جنت سے محبت کا اظہار یوں کرتی ہیں کہ خاتون جنت کی کہانی پڑھتی ہیں، تو خاتون جنت کی کہانی پڑھنا کیسا؟ نماز کے احکام سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نماز کے احکام، رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ اور صفحہ نمبر ہے 485۔ داستان عجیب، شہزادے کا سر، 10 بیبیوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ سب من گھڑت قصے ہیں، انہیں ہرگز نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ امیر علیہ سنت اس سے منع فرما رہے ہیں۔ پڑھنا ہے کچھ تو سورہ یاسین پڑھیے نا،
فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت لکھتے ہیں سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اسی کے لیے ہے. جس مقصد کے اصول کے لیے پڑھی جائے گی انشاءاللہ سورہ یاسین پڑھنے سے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا. اور مدنی پنج سورہ میرے شیخ طریقت کی طرف سے یہ بہت پیارا تحفہ ہے. اس میں سورہ یاسین کے اتنے پیارے 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 فضائل لکھے. سورہ یاسین کیوں نہ پڑھی جائے, کہانیاں پڑھنے کا کیا فائدہ, بلکہ تو من گھڑت ہیں پڑھنے سے امیر سنت منع فرماتے ہیں. تو بہت ساری فضیلتیں لکھی ہیں کہ جو سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ دنیا آخرت کی ہر بھلائی سورہ یاسین عطا کرتی ہے, دنیا آخرت کی بلائیں دور کرتی ہے, دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے, پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے. سورہ یاسین ہر حاجت پوری کرتی ہے اور اس کی تلاوت پر 20 حج کا ثواب ہے. ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا, پھر مر گیا وہ شہید مرے گا. صبح پڑھے تو شام تک آسانی, شام پڑھے تو صبح تک آسانی. سبحان اللہ. مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو مرنے والے کی روح قبض کرنے میں نرمی کی جاتی ہے. جو سورہ یاسین اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی, مردوں کے لیے ہے قبر کی زیارت, اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہے. اسلامی بہنوں کو قبرستان نہیں جانا. تو اسلامی بھائی جمعہ کے روز اپنے والد یا والدہ کی قبر کے پاس جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو ہر حرف کے بدلے اس کو مغفرت اور بخشش سے نوازا جائے گا. بہت پیارے پیارے فضائل ہیں. چنانچہ جنتی زیور کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے لکھا ہے بھوکا آدمی سورہ یاسین پڑھے تو آسودہ کیا جائے گا, پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے گا, بے لباس پڑھے تو لباس ملے گا, مرد بے عورت پڑھے تو اس کی جلد شادی ہو جائے گی, عورت بے شوہر والی پڑھے تو اس کی جلد شادی ہو جائے گی, بیمار پڑھے تو شفا پائے, قیدی پڑھے تو رہائی پائے, مسافر پڑھے تو بخیریت وہ سفر کرے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو, غمگین پڑھے تو رنج و غم دور ہو جائے. اور بہت پیارے پیارے فضائل ہیں. تو کہانیاں پڑھنے کے بجائے سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ راست نصیب فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گمراہوں کا راستہ نہیں, بہکے ہوئوں کا راستہ نہیں, اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم نصیب فرمائے. تو اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کا مقدس مدنی ماحول اپنا لیں, اجتماعات میں شرکت کریں. اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی والیاں جو مبلغاں ہیں, جو معلمہ ہیں, یہ چاہتی ہیں کہ اسلامی بہنوں کو ہم فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھائیں, اور پڑھایا جاتا ہے. اور پاکستان, صرف پاکستان میں, ویسے تو دنیا کے 172 سے زیادہ ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے, مبلغین کے ذریعے, قافلوں کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے. مگر صرف پاکستان کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہزاروں مقامات پر اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہیں. اسلامی بہنیں پڑھیں, سعادت کی بات ہے. قرآن شریف پڑھیں اور اس کی برکتیں پائیں, نماز پڑھنا سیکھیں, اور جو اسلامی بہنوں کے دیگر بہت سارے مسائل ہیں وہ سیکھیں, دعائیں یاد کریں. تو مدنی ماحول اپنائیں گی تو انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کریں, اس کی عادت بنائیں. انشاءاللہ آپ کے مسائل حیرت انگیز طور پر حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے غیبی امدادیں ملیں گی. چنانچہ کہروڑ پکا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بہن کے تحریری بیان کا خلاصہ. یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی گھریلو ناچاکیوں, تنگ دستیوں وغیرہ پریشانیوں کے سبب مسلسل ٹینشن میں رہتے تھے, ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو گئے تھے, رفتہ رفتہ ذہنی مریض بن گئے تھے, اول فول بکنے شروع ہو گئے تھے, یہاں تک کہ معاذ اللہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے یعنی خودکشی کے بارے میں سوچنے لگے تھے. یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ ان کی حالت پر بڑا ترس آتا, مگر ایک بے بس عورت کیا کر سکتی تھی. الحمدللہ عز و جل
میں پہلے ہی دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرتی تھی. وہاں میں نے اپنے بھائی جان کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کر دی. کچھ ہی عرصہ گزرا تھا میرے بھائی کو اللہ شافی عز و جل نے شفا عطا فرما دی. الحمدللہ عز و جل. اب میرے بھائی امی کی بھی عزت کرتے ہیں, ابو کی بھی عزت کرتے ہیں, اور ان کا احترام کرنے کے باعث میرے بھائی ان کی آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اجتماع میں شرکت کریں, انشاءاللہ اپنا کام ہو جائے گا. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں شرکت کریں, اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جو کہ باپردہ ہوتے ہیں وہاں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل دل کو آرام ہو ہی جائے گا. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ وصال با کمال کا ہم نے بیان سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے, ایمان پر موت عطا فرمائے. بہت سارے دنیا میں کفر پر زندہ رہیں گے, کفر پر مریں گے. بہت سے لوگ اسلام پر زندہ رہیں گے, اسلام پر مریں گے. بہت سے کفر پر زندہ رہیں گے مگر مرنے سے قبل اسلام قبول کر کے جائیں گے. جی ہاں, ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ہمارا مدنی قافلہ کینیا گیا تھا, افریقہ کے ملک کینیا میں, اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ایک غیر مسلم وہ ہاسپٹل میں تھا, تو اسلامی بھائیوں نے جا کر ملاقات کی, انفرادی کوشش کی, اس نے اسلام قبول کر لیا, اور اسلام قبول کرنے کے 45 منٹ کے بعد, تقریباً 45 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کہ ساری زندگی وہ کفر پر رہا, مگر جانے سے صرف 45 منٹ قبل اسلام قبول کر کے دنیا سے چلا گیا. کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی سجدہ نہیں کیا, موقع نہیں آیا, کوئی روزہ نہیں رکھا, موقع ہی نہیں آیا, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی, موقع ہی نہیں تھا. 45 منٹ تو ملے صرف اس کو اسلام میں. اور بہت سارے بدنصیب ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اسلام پر زندہ رہیں گے, کفر پر مریں گے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے, خاتون جنت کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رہ جائے. حضرت سیدنا حبیب اعجمی علی رحمۃ اللہ القوی حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ داخل جنت ہوگا. پھر روتے تھے, رونے کی وجہ پوچھی گئی, پوچھنے والے نے عرض کیا حضور اس میں تو بشارت ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ داخل جنت ہوگا, اور آپ یہ بشارت والی حدیث پاک سنا کر روتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہاں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ داخل جنت ہوگا. میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا. تو مقام خوف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو
ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.